سبحان اللہ. والضحیٰ اور سورہ رحمان میں موجود ہے. ان کے چرچے ہر جگہ قرآن میں موجود ہیں. اتنی تعریفیں تو کسی کی شان میں ہوگی کہاں جتنی تعریفیں نبی کی شان میں موجود ہیں. جتنی تعریفیں نبی کی شان میں موجود ہیں. اور مصطفیٰ کو مردہ کہنے والے پاگل تو نہیں؟ ارے مصطفیٰ تو عاشقوں کی جان میں موجود ہے. مصطفیٰ تو عاشقوں کی جان میں موجود ہیں. بڑے اچھے انداز میں اپنے اشعار نعتیہ اشعار کے ذریعے سے ہمارے دل کی دنیا میں انقلاب پیدا کر رہے تھے. اور سچی بات ہے اچھے اشعار ہوتے ہیں تو دل پر اثر اندار ہوتا ہے. حضرت عبدالقدوس گنگوہی جو ایک شاعر گزرے ہیں وہ ایک مجلس میں پڑھ رہے تھے. حضرت شاہ جمال رحمت اللہ علیہ تعالیٰ الہ آبادی اسی محفل میں تھے. پڑھ رہے تھے گفت قدوس بوت در فناؤ در بقا. گفت قدوس بوت در فناؤ در بقا. خود بخود آزاد کن خود بخود گرفتار آ. یہ شعر پڑھ رہے تھے. پڑھتے پڑھتے حضرت شاہ جمال صاحب کا انتقال ہو گیا. اللہ یقیناً دلوں پہ اثر ہوتے ہیں اگر قاعدے سے اشعار نعت کے اشعار جو نعتیہ کلام پیش کرنے کا جو طرز ہے جو انداز ہے. اس لئے کہ انداز دیوانوں کو بتائے نہیں جاتے امی لقبی ہو پڑھائے نہیں جاتے. ہر ایک کا حصہ دیدار نبی نہیں ہے بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. محترم حضرات ہمیں اور آپ کو مر کے جانا ہے. اس لیے تو قبرستان مجھے دیکھا تو بولا بہت اترا رہا تھا آ گیا نا. بہت اترا رہا تھا آ گیا نا. جانا ہے وہاں کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنی نیکیوں کے زنبیل میں نیکیاں اکٹھا کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی محبت میں موت عطا فرمائے اور انہی کی محبت میں زندگی عطا فرمائے. محترم حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹیج پر علماء اکرام کا ایک نورانی قافلہ ابھی شان بھیونڈی نازش کفتاش و قلم حضرت علامہ مفتی مبشر حسین صاحب قبلہ بھی چلواگر ہوئے ہیں. انہی علماء اکرام کے یقیناً چہرے کی زیارت سے ہماری روح میں والدگی آتی ہے ایمان میں تازگی آتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے علماء کے چہرے کی زیارت کو آقا نے ارشاد فرمایا جس کسی نے محبت سے ایک عالم کے چہرے کی زیارت کی ہے یقیناً عبادت کا ثواب ملتا ہے. آئیے میں بلا تاخیر پھر ایک خطیب بے بار نڈر خطیب کو جو قرآن و حدیث کے درسی اور اشعار کے ذریعے سے خوابیدہ دلوں میں انقلاب پیدا کرنے والے نوجوانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے وہ ایک مقرر ہی نہیں بلکہ ایک عظیم درسگاہ کا بہترین مدرس ہے. میری مراد حضرت علامہ مولانا ابو الحسن نوری صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا التماس کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب و ایذان کو معطر و معمر کریں. اس شعر کے ساتھ انہیں دعوت دوں گا کہ خوشبو سے دو عالم میں تیرے اے گلے چیدہ کس زبان سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. اے حادیے پر حق تیری ہر بات سچی ہے ارے دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لفظ شنیدہ. حضرت کا استقبال نعرے تکبیر نعرے رسالت سے کر لے. نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا عرس خطیب البراہیم حضرت علامہ ابو الحسن نوری صاحب قبلہ خطیب البراہیم کمیٹی نوجوانان محلہ انصار نگر. نعرے تکبیر نعرے رسالت. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدا ہوا بالاہتداء حقیق وعلى آله وصحابه الذين سعيدوا في مناهج الصدق بالتصديق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم.
صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ منبر نور پر تشریف فرما وارثین علم نبوت یعنی علماء اہل سنت، بالخصوص استاذ العلماء قاضی شہر بھیونڈی حضرت علامہ مفتی مبشر رضا صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی، اور حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی، اس بزم نور و نکہت میں تشریف فرما قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس جشن غوث الورا اور عرس خطیب البراہین کے مقدس اجلاس میں مجھے جن پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک باضابطہ مفصل موضوع ہے۔ ان کا حق ادا کرنا یقیناً دشوار ہے وقت کی تنگی کو سامنے رکھتے ہوئے، مگر اپنے ان علماء کی دعاؤں کے سائے میں جس قدر ممکن ہوگا نبھانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنی غلامی اور محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر درود و سلام کی ڈالیاں پیش کریں اور پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی تفصیل اور تمہید میں جائے بغیر چند لفظوں کے ساتھ اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں۔ اللہ رب العزت خلاق کائنات مالک ارض و سما کے فضل سے ہم اور آپ مسلمان صاحب ایمان ہیں۔ ایمان اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان اللہ پاک کی ایسی نعمت ہے کہ جس کی کوئی قیمت چکا ہی نہیں سکتا ہے، اور یہ دولت ایمان انہی کو ملی ہے جن پر اللہ کا خاص فضل ہوا ہے۔ مگر دوستو یہ بات یاد رکھو کہ جس خالق و مالک نے ہمیں دولت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے اس نے ہمارے کندھوں پر ایک بڑی ذمہ داری بھی رکھی ہے۔ اگر ہم ان ذمہ داریوں کو نبھائیں گے، ان ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیں گے تو یقیناً وہ خالق، وہ مالک کتنا بڑا انعام دے گا۔ میں الفاظ کے احاطے میں مکمل اسے پیش نہیں کر سکتا، البتہ آیت کے ذریعے احساس دلا سکتا ہوں۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا کا مصداق آپ کو بنا دے گا۔ خلد بری کا مہمان آپ کو بنا دے گا۔ اور اگر
ذمہ داریوں کی تکمیل میں آپ نے کوتاہی کی، منمانی کی، طبیعت پرستی کی، آزادی کی زندگی گزاری، جو چاہا وہ کیا، کسی کی کچھ نہ سنا، تب تو آپ کے لیے اور ایسوں کے لیے بہت ہی خطرناک مژدہ ہے، بھیانک خبر ہے۔ پھر ایسوں کو اللہ پاک ایسی سزا دے گا کہ جس کو ہم احساس نہیں کر سکتے، جس کا ہمارا قوت حس احاطہ نہیں کر سکتا، ایسی سزا دے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں احساس ہو جائے اللہ کے عذاب کا تو تم اپنے سروں پر خاک اڑاتے چلو گے، دماغی توازن پھیل ہو جائے گا، ہوش و حواس کھو بیٹھو گے۔ ایسا بھیانک عذاب اللہ رب العزت مجرموں کو عطا فرمائے گا، مجرموں کو دے گا۔ اس لیے دوستو، اس مالک نے کرم فرما کر ایمان دے کر جنت کا مستحق تمہیں بنا دیا ہے، تو جو ذمہ داریاں اس نے دی ہیں ان پر عمل کی کوشش کرو۔ اب میں اپنے موضوعات میں سے ایک کو سامنے لا کر گفتگو کرتا ہوں، وہ ہے شادی، رسم نکاح۔ یقیناً شادی بڑی برکتوں والی چیز ہے، شادی بڑی رحمتوں والی چیز ہے۔ شادی خانہ آبادی کرتی ہے، شادی گھروں کو اللہ کی رحمتوں سے بھر دیتی ہے، شادی نسل انسانی میں بڑھت کا سبب ہوتی ہے۔ شادی میں بہت کچھ لال و گوہر چھپے ہیں جن کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ البتہ شادی کی حرمت اور پاکیزگی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سب سے پہلے شادی، سب سے پہلے نکاح کی محفل جنت کے اندر رکھی گئی۔ اللہ رب العزت خلاق کائنات مالک ارض و سما نے جس طرح سے چاہا جنت کے اندر آدم علیہ السلام اور حضرت مائی حوا کے مابین عقد قائم ہوا۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ شادی اگر پاکیزہ چیز نہ ہوتی تو اس کا اہتمام جنت میں کیوں کیا جاتا؟ وہ مالک چاہتا تو آدم علیہ السلام زمین پر آتے تب یہ رسم ادا ہوتی، زمین پر آتے تب یہ محفل منعقد کی جاتی، مگر جنت میں سب سے پہلا نکاح ہوا، اس سے شادی کی حرمت کا پتہ چلتا ہے، شادی کی پاکیزگی کا پتہ چلتا ہے۔ پھر بابا آدم علیہ السلام زمین پر آئے، انسانی آبادی بڑھنا شروع ہوئی، آدم علیہ السلام کی اولاد میں باضابطہ نکاح کا سلسلہ چلتا رہا، انبیاء میں یہ سلسلہ رہا، اولیاء میں یہ سلسلہ رہا، اتقیاء میں سلسلہ رہا، عارفین میں سلسلہ رہا۔ یہ سلسلہ بہت قدیم ہے، چلتا رہا اور بالکل پاکیزگی کے ساتھ چلتا رہا۔
مجھے نہیں پتا وہ کون سا حادثہ آیا جس نے آپ کے ذہنوں کو بالکل بدل کر رکھ دیا، کون سا وہ نشہ آپ پر طاری ہوا جس سے شادی کی پاکیزگی آپ بھول گئے، اس کی حرمت اور فائدے آپ بھول گئے۔ آج اس نتیجے پر ہم پہنچے کہ شادیوں کے اندر صرف ایک رسم نکاح کی باقی ہے، جیسے تیسے نکاح ہو جائے، قاضی صاحب دو گواہ کے ساتھ گھمسان کے ماحول میں، آپ کے خرد و نوش کے ہاہاکار میں، افراتفری کے ماحول میں، قاضی صاحب کیسے بھی ایک فارمیلٹی پوری کر کے جلدی نکل جائیں، بس باقی ان کے لیے وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ طریقہ آپ نے آج کے دور میں اپنا لیا ہے۔ اکثر لوگ اسی بلا میں مبتلا ہو گئے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ میں پوچھتا ہوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی، صحابہ نے شادیاں کی، شادیوں کا سلسلہ تو رہا، لیکن جو طرز عمل آج آپ نے اپنایا ہے، کس سے سیکھ کر یہ طرز عمل اپنایا ہے بھائی؟ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آج شادی میں لاکھ روپے کا اسٹیج لگتا، آج شادی میں آن بان شان ظاہر کرنے کے لیے شادی کنندگان اپنی پیٹھ کی کھال نکول لیتے ہیں، شادی سے 2 سال پہلے تیاری کرتے ہیں، باوجود اس کے پیٹھ پر قرض کا بوجھ لاد لیتے ہیں، پھر کئی سال تک اسے ادا کرنے میں بتا دیتے ہیں، اور اگر بیٹی کی شادی ہو تو خدا خیر کرے، دولہے میاں کی مانگ پوری کرنے میں بیٹی کے باپ کا تو گھر ہی اجڑ جاتا، دوڑ بھاگ میں اس کے جسم کا پانی پسینے کے ذریعہ بہہ جاتا ہے، وہ بالکل برسوں پیچھے ہو جاتا ہے بیٹی کی شادی میں۔ یہی وجہ ہے جس کے پاس چند بیٹیاں ہیں وہ اس فکر میں مرا جا رہا ہے کہ میں ان کی شادی کیسے کروں گا، کہاں سے اتنی موٹی رقم لاؤں گا۔ یہ ساری خرافاتیں، میرا سوال ہے کہاں سے سیکھا ہے آپ نے؟ کہاں سے یہ طرز عمل اپنایا ہے آپ نے؟ کس نے یہ سبق پڑھایا ہے آپ کو؟ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کی طرح شان بان سے خزانے لٹانے والی شادیوں کے بحران سے نکال کر ہم کو سادگی کی زندگی دی تھی، آسانی کے ساتھ شادیاں ہو جائیں یہ دستور دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور علامہ وقار عزیز صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج پوری قوم کس کے راستے پر گئی ہے؟ یاد رکھو مسلمانوں، اگر تمہیں نجات ملے گی تو نبی کی سیرت پر چل کے نجات ملے گی، تمہارا گھر آباد ہوگا تو اسلاف کے نقوش قدم پر چل کر آباد ہوگا، تمہاری نسلوں میں شرافت آئے گی تو بزرگوں کی غلامی سے آئے گی، تمہارے گھروں میں سکون آئے گا تو نبی کی شریعت کی پاسداری سے آئے گا،
اور جب منمانی کرو گے تبھی آپ پرستی کرو گے، شادی کی حرمت اور پاکیزگی کو بھلاتے ہوئے نبی کی سنت کو گانوں کے ماحول میں ادا کرو گے، نچنیوں کے ناچ کے ماحول میں ادا کرو گے، ڈی جے باجے تماشوں کے ماحول میں کرو گے، تب پھر وہ شادی کی برکت اٹھ جائے گی، وہاں لعنت برسے گی، اور وہ لعنت آپ کی اور آپ کی فیملی کی لائف کو کہاں کہاں ٹارگیٹ کرے گی یہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو، کہاں کہاں وہ لعنت تمہیں برباد کرے گی سوچ نہیں سکتے ہو۔ ذرا دماغ میں سوچو، لاؤ ایک پل کے لیے دولہا بنایا ہے آپ نے اپنے بیٹے کو، اس کے سر پہ امامہ رکھ دیا ہے، آج اس کا عقد ہونے والا ہے، پھر یہ ڈانسر کہاں سے آ گئے؟ سر پہ نبی کی سنت امامہ رکھ دیا، پھر یہ بینڈ باجا کہاں سے آ گیا؟ یہ ڈانسر اور نچنیے گویے کہاں سے آ گئے؟ یہ سنت کی بے حرمتی ہے، یہ نبی کی سنت کا مذاق ہے عملاً، اور یہ تمہارا وہ عمل ہے جو صرف تمہیں نہیں برباد کرے گا، تمہاری نسلوں کو برباد کرے گا۔